تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم قال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترمائیوں، آج شب برات ہے، توبہ کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے بہت پیار فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والے بندے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں۔ خطبے کے دوران اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ ایک ایسا پانی ہے کہ جس سے گناہوں کے بڑے سے بڑے میل کچیل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ توبہ وہ سرسبز اور شاداب درخت اگانے والا بیج ہے کہ جب دل کے اندر یہ بیج پیوست ہوتا ہے تو نیک اعمال کے پھل بار آور ہوتے ہیں اور بندے کے دل سے، بندے کے اعضاء سے نیکیاں صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے بندہ کسی کو کپڑے دھونے کے لیے دیتا ہے اور وہ دھوبی کہتا ہے کہ میں نے کپڑے کو پاک صاف کر دیا ہے، حالانکہ کپڑے پر بدستور نجاست اور گندگی کے اثرات ہوں، تو جس طرح ایک دھوبی کے کہنے سے کہ یہ کپڑا میں نے پاک صاف کر دیا ہے وہ کپڑا پاک صاف نہیں ہوتا، اسی طرح بندہ لاکھ اپنے آپ کو منائے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے توبہ کی شرائط کو پورا کر لیا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں سے اپنا دامن نہیں چھڑا پا رہا، گناہ پر وہ دستور مصر ہے، گناہوں پر ڈٹا ہوا ہے، وہ گناہ جو پہلے اس سے صادر ہوتے رہے تھے اب بھی وہ انہی گناہوں کے اندر مبتلا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور بیکار ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر مسلمانوں کو توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے ہم سب کو بغور سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ دنیاوی کامیابی تو یہی ہے کہ بندے کا اپنا ذاتی مکان بن جائے، شادی شدہ لائف اچھی طرح سیٹل ہو جائے، ایک آپ کا اپنا ذاتی مکان ہے، ذاتی کاروبار ہے، اچھی انکم ہے، بچے خوبصورت صحیح سلامت ہے، کسی بیماری وغیرہ کا سامنا نہیں ہے، ایک بہترین لائف اسٹائل آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے۔ اسی چیز کو ہم دنیاوی طور پر کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کامیابی فقط دنیا ہی کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، جو بندہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہی بندہ کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی یہی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، کبھی آپ نے صحت کا منہ نہیں دیکھا، ہمیشہ بیماری کے اندر مبتلا رہے، مالی طور پر کبھی بھی آپ کی جیب بھری ہوئی نہیں تھی، ہمیشہ تندرستی کا شکار رہے، لوگ اچھے سے اچھا کھانا کھاتے رہے، آپ کے گھر میں دال روٹی کا سلسلہ چلتا رہا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وقتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈھلتی دنیا کی نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو بھی عطا فرمائی، اپنے نافرمانوں کو بھی عطا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قلبی سکون، توبہ کی توفیق، عبادت الہیہ کرنے کا جذبہ صرف مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد دل کے اندر ندامت کا احساس اللہ کی طرف سے پیدا ہو جاتا ہے، تو یقینی طور پر یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ توبہ کرنے کے حوالے سے انسانوں کے 4 طبقات ہیں۔ توبہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کے اوپر کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے،
لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے تقدیر الہیہ کے تحت ایک خطا اجتہادی صادر ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اتنی گریہ وزاری کی، اتنی زیادہ توبہ کی کہ آپ نے گویا کہ زمین کو جو ہے اپنے آنسوؤں کے ساتھ دھو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن آپ کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، آپ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، میکائیل علیہ السلام سے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں، میں نے توبہ تو کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف بھی فرما دیا، لیکن اگر کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسی معاملے کے بارے میں باز پرس کی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آدم، ہم نے تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، اگر تمہاری اولاد میں سے بھی جن کو تمہارا ورثہ ملا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا فرمائے گا، اگر وہ بندے بھی گناہ کر کر میری بارگاہ میں توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ کو بھی قبول فرماؤں گا، اور وہ اپنی قبروں سے اس طرح سے نکلیں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بشارت جو مغفرت کی ہوگی اس کو لے کر وہ بہت زیادہ خوش اور خرم ہو کر اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ توبہ کرنے کے حوالے سے انسانوں کے 4 طبقات بنتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، پھر تا دم مرگ اس توبہ پر ڈٹا رہتا ہے، کسی بھی طرح کی نافرمانی وہ قصداً نہیں کرتا، کبھی کوئی چھوٹا موٹا صغیرہ گناہ صادر ہو جاتا ہے تو اس سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایسے خوش نصیبوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجدہ ارشاد فرماتا ہے، جب بندے کی روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے، میرے بندے خاص کے اندر داخل ہو جا اور میری رحمت سے میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ مجدہ اور یہ بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلے طبقے کو عطا فرماتا ہے جو بر وقت توبہ کرتا ہے، پھر توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے اکابر اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزم و استقلال کا ایسا پہاڑ بنایا کہ بڑی سے بڑی دنیا کی شہوت، بڑے سے بڑے نفس کی خواہش بھی ان کے پائے استقلال کو لرزش کے اندر مبتلا نہیں کر پائی، لغزش کے اندر مبتلا نہیں کر پائی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ ہمارے آقا حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا معاملہ ہے کہ جو چیز بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے آپ کو اہل جنت کے طرز کے اوپر جو ہے وہ ڈھال لیا، ہم نے دنیا کے اندر جنتیوں والی زندگی گزاری ہے کہ جنت کے اندر بندہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کرے گا۔ ہم نے جب دنیا کے اندر اپنا یہ معاملہ کر لیا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنے نفس کشی کرتے رہے، شیطان کے حربوں کو ناکام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے رہے، تو اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں یہ کمال اور عطا فرما دی کہ ہم دنیا کے اندر جو چاہتے ہیں ہمارا رب ہمارے لیے اس چیز کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر اولیاء کا سلسلہ رہا کہ وہ عزم و استقلال کے پہاڑ تھے، توبہ انہوں نے کر لی، اس توبہ پر اپنی تمام عمر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفس کو نفس مطمئنہ کے اندر تبدیل کر دیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیتا ہے،
اور پھر کبھی اس سے شیطانی غلبے کی وجہ سے، نفس امارہ کی شرارت کی وجہ سے کوئی خطا، کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر ملامت پیدا ہوتی ہے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ تو نے تو اللہ سے عہد کیا تھا، تو نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ کے کام کا ارتکاب نہیں کروں گا، پھر سے تو اپنی پرانی روش پر اتر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ گیا۔ تو یہ نفس جو ہے بار بار انسان کو ملامت کرتا ہے، بندہ دوبارہ سے اپنے اس سابقہ وعدے پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، سچے دل سے اللہ کے حضور تائب ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور دوبارہ سے اپنے عبادت الہیہ کے معاملے کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے بچنے کے لیے اپنی ساری زندگی کو جو ہے وہ گزار دیتا ہے۔ تو یہ طبقہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقربین کا ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم یاد فرماتا ہوں، والنفس اللوامہ، اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اس نفس کی قسم یاد فرما رہا ہے کہ جو گناہوں پر اسے ملامت کرتا ہے۔ تو عربی کے اندر اسے نفس امارہ نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اسی کو ہم اردو زبان کے اندر ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے خود بھی اس کیفیت کو کبھی ملاحظہ کیا ہو کہ بعد تقاضۂ بشرت بندے سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو دل سے ایک آواز آتی کہ تو نے صحیح نہیں کیا، تجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو ایک غلط کام مجھ سے صادر ہو گیا۔ یہ جو آواز آدمی کے دل سے آ رہی ہوتی ہے اس کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، نفس لوامہ کی آواز ہوتی ہے، جو انسان کو اس کے گناہ کے اوپر ملامت کرتا ہے اور توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو یہ توبہ کرنے والوں کا دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ کہ جب بندہ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، پھر دوبارہ سے قصداً گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیسے لوگوں کا شاید مشاہدہ کیا ہو کہ جو رمضان شریف یا کسی بھی ایسے ایونٹ کے اوپر مسجد میں آتے ہیں، 4 5 6 مہینے تک مسجد کے اندر رہتے ہیں، داڑھی بڑھا لیتے ہیں، نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اپنے پرانے معمول پر چلے جاتے ہیں، داڑھی کٹوانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جمعہ پڑھا نہیں پڑھا، ظہر پڑھی نہیں پڑھی، حتیٰ کہ بالکل ہی نماز سے وہ دور ہو جاتے ہیں جن نیک اعمال کو کرنے کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اپنے اس عہد کو جان بوجھ کر وہ فراموش کر دیتے ہیں اور اسی طرح بدمست ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، چاہے تو ان گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندے کی تمام خطاؤں کے مقابلے میں کسی ایک نیکی کو قبول فرما کر اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کے سارے نیک اعمال صرف ایک بدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو عکارت کر دیتا ہے اور بندے کو معاذ اللہ اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہے جو توبہ کرتا ہے لیکن توبہ پر قائم نہیں رہتا، جان بوجھ کر دوبارہ سے گناہوں کے دلدل کے اندر دھس جاتا ہے۔ چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو اصلاً گناہ کو بطور گناہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیسے معاذ اللہ بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں کہ جنہیں ہم کہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولو، جھوٹ تم کو نہیں بولنا چاہیے، تو اس طرح کے معاذ اللہ بعض لوگ جملے کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر آج کل کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر آدمی کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو معاذ اللہ جھوٹ، دھوکہ دہی، اس طرح کے گناہوں کا اس قدر زیادہ بندہ رسیہ ہو چکا ہے، عادی ہو چکا ہے کہ اب وہ ان گناہوں کو معاذ اللہ گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں آج ہم نے اپنے بچوں کو ایسے اسکولز کے اندر داخلہ دلوا رکھا ہے جہاں کو ایجوکیشن ہوتا ہے، بچے بچیاں ساتھ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں وہ ٹین ایج کی عمر کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، جوان ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر ہم ان سے اس چیز کا تقاضا کریں کہ بیٹا تم چھوٹی بچی ہو، ابھی جوانی کی حد کو پہنچنے والی ہو، تمہیں بچوں سے، لڑکوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ان سے تمہیں پردہ کرنا چاہیے، دوستی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ ایسی ہی چیز ہے کہ بولا کہ آپ آگ کو ہاتھ میں لے کر کہیں کہ مجھے جلانا نہیں ہے۔ تو جس طرح ہاتھ میں آگ لینے کے بعد وہ آگ آپ کو جلائے بغیر نہیں چھوڑے گی، اس طرح بچوں کو کسی بھی طرح کے گناہ بھرے ماحول کے اندر چھوڑ کر ہم چاہیں کہ ہمارا بچہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا اجتہادی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث ان کی اولاد کے لیے یہی ہے کہ جب بھی گناہ صادر ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے سابقہ گناہوں کا اعتراف کر کر آئندہ ان گناہوں کو دوبارہ سے نہ کرنے کا پکا عہد کریں، اور پھر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ تو جو بندہ اس طرح سے کرتا ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے نسب کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور اس بات کو اپنے عمل کے ذریعے پروف کرتا ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے سچی پکی توبہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی نیک اور پرہیزگار بندے ہیں، میں انہی کی اولاد میں سے ہوں اور انہی کے طریقہ کار پر ہوں۔ لیکن اس کے برخلاف جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، توبہ کی طرف نہیں بڑھتا، تو وہ عملی طور پر گویا بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ میرے اندر شیطانی اثرات ہیں۔ جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، کبھی بھی اس کے دل میں ندامت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے اللہ کے حضور، اس نے سچے دل سے توبہ کرنے کی کبھی زحمت نہیں کی، تو گویا کہ جو انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کر رہا، وہ اپنا تعلق جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جوڑا ہے، اور شیطان کے اس وعدے کو پورا کر رہا ہے، اس چیلنج کو پورا کر رہا ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ کر دوں گا، اور تو اپنے بندوں میں سے صرف تھوڑے ہی لوگوں کو شکر گزار پائے گا۔ تو واقعی شیطان جو اپنے مشن پر ڈٹا ہوا ہے۔ آج ہم سے گناہ صادر ہوتے ہیں لیکن ہم توبہ نہیں کرتے۔ شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ تو توبہ کرے گا تو دوبارہ سے تو اس سے گناہ صادر ہو جائے گا، تو اس طرح بار بار توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ تو عمرہ کر لے، ایک مرتبہ تو اعتکاف کر لے، ایک مرتبہ بچیوں کی شادی سے فارغ ہو جا، داڑھی رکھ لے، پھر نماز شروع کر دینا، پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جانا۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، جس طرح بھی بن پڑے ابھی تو پیسہ جمع کر لے، حلال حرام کی تمیز کو بھلا دے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تو اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا۔ تو یوں شیطان انسان کو توبہ کے اندر ٹال مٹول کروانے کی ترغیب دیتا رہتا ہے، بار بار انسان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ حالانکہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے جو مشاہدات ہیں انہیں ہمیں فکر آخرت کے طور پر لینا چاہیے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کرنے کی مہلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، توبہ کرنے کے بعد کوئی نیک کام کرنے کی مہلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ زندگی کس طرح اچانک سے اپنا وجود انسان سے سلب کر لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، اس کی بہت بڑی مثال ابھی ہم نے ثانیہ گل پلازا میں دیکھا۔ ہنستے مسکراتے خوشی سے بھرپور چہرے جو ہے وہ اپنی امیدوں کو لیے، کوئی شادی کی تیاری کر رہا ہے، کوئی اپنے بچے کے برتھ ڈے کے لیے سامان خرید رہا ہے، کوئی بیچارہ اپنی محنت اپنی مزدوری کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ صبح سے دوپہر تک لگا ہے، رات تک لگا ہے۔ اچانک سے آگ بھڑکتی ہے اور لوگ اس کے اندر گویا کہ زندہ جل کر بیچارے شہید ہو جاتے ہیں۔ کسے پتا تھا کہ یہ ثانیہ ہوگا، اس طرح سے اچانک موت آ جائے گی، اس طرح سے موت آئے گی کہ معاذ اللہ جسم کی ہڈیاں تک سرما بن جائے گا، قبر تک جو ہے وہ نہیں بن پائے گی۔ کسے ان چیزوں کے بارے میں پتا تھا؟ تو ان مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ بھی یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ ایک بندہ سویا، ایسا سویا کہ اسے جگایا تو جاگا نہیں وہ بندہ، اور ہمیشہ کے لیے وہ موت کی نیند سو گیا۔ کتنے اس طرح کے واقعات آتے ہیں، 35 سال 40 سال کے لوگ ابھی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کی طبعی اموات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ایک اٹیک آیا اور دنیا سے بندہ اپنا مستقل جو ہے کنیکشن توڑ کر قبر کے اندر اتر گیا۔ تو ہمیں اس چیز پر اپنا ذہن لگانا چاہیے، اگر یہ کبھی وسوسہ آتا بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے گناہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملے، اللہ تعالیٰ مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما دے، اور زندگی کے جو ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی مجھے توفیق دے دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں توبہ کر لوں اور توبہ کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان والی موت عطا فرما دے، مجھے گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو ہم توبہ بھی رسمی طور پر کرتے ہیں،
جیسے دعاؤں کے اندر ہم نے کچھ رقت طاری ہو گئی، کچھ آنسو بہا لیے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، حالانکہ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس سے آ جانا۔ جیسے آپ مثال کے طور پر اپنے کام پر گئے ہیں، آپ کام سے واپس لوٹتے ہیں تو اسے گویا کہ رجوع کہتے ہیں، ایک طرح سے اسے تائب ہونا کہتے ہیں، پلٹنا کہتے ہیں۔ اصل میں ہمارا راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے متعین فرمایا وہ صراط مستقیم ہے۔ اس راستے میں جگہ جگہ شیطانی پھندے لگے ہوئے ہیں، شیطان ہمیں ہر طرح سے اکسانے کی، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی شہوت کے ذریعے ہمیں گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اجنبی عورتوں کی طرف معاذ اللہ ہمیں مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناجائز تعلقات بنانے کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں جانور علی صفات کے ذریعے سے اپنی راغب کرتا ہے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کی جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی درند والی صفات اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کے اندر رکھی ہیں، شیطان ان کا استعمال کرتا ہے انسان کو غصے کے اندر مبتلا کر کر۔ کبھی وہ قتل و غارت گیری کروا دیتا ہے، کبھی ہنستے بستے گھر کو جو ہے معاذ اللہ طلاق دلوا کر وہ میاں بیوی بچوں سب کے مستقبل کو جو ہے وہ تاریک کر دیتا ہے۔ تو الغرض یہ کہ یہ صراط مستقیم ہے، اسی راستے پر سیدھا سیدھا ہمیں چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی کے احکامات کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور اس راستے میں اگر بندہ کبھی الجھ جاتا ہے، کبھی غلطی سے لیفٹ ٹرن رائٹ ٹرن پر وہ مڑ جاتا ہے، تو عقل مند وہی ہے کہ جو توبہ کر کے دوبارہ سے اپنے ٹریک کو درست کر لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک لانگ ڈرائیو پر آپ جا رہے ہیں، اگر کوئی ایک غلط ٹرن آپ نے لے لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میں غلط جگہ پر نکل گیا ہوں، تو فوری طور پر آپ گاڑی کو بیک کریں گے، اسی صحیح شاہراہ پر اپنے آپ کو ڈالیں گے جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک لے کر جانے والی ہے۔ کہ ہمارا حال یہ کہ اگر ہم کبھی شیطان کے جھانسے میں پڑتے ہیں تو ایسے پڑتے ہیں جس طرح سے ایک بکری کے بچے کو کان پکڑ کر بچے جو ہے گلیوں کے اندر گھما رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اسی طرح سے شیطان جو ہے ہمیں کان پکڑ کر معاذ اللہ اللہ کی جس نافرمانی کی طرف چاہتا ہے وہ کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو آج توبہ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تائب من الذنب کا من لا ذنب لہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا معاف فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بالکل گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ دو راز اسے عطا فرماتا ہے، دو سیکریٹ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، اسے الہام فرماتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اے لڑکے، اے انسان، میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور تجھے گناہوں سے بالکل پاک اور صاف تجھے بھیجا ہے، تجھے زندگی بطور امانت عطا فرمائی ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں الہام فرماتا ہے، اور جب انسان کی روح اس کے دل سے، اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ ہم نے تجھے جو صاف ستھرا دل عطا فرمایا، تو نے اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ناپاک تو نہیں کر دیا، تجھے جو ہم نے زندگی ادھار میں دی تھی، امانتاً دی تھی، اس دنیاوی زندگی کا تو نے کیا کیا، ہمارے احکامات کے مطابق اس سے گزارا ہے یا ہماری نافرمانیوں کے اندر سے گزارا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے لیے بہت زیادہ صدمے کا باعث ہوتی ہے جب بندہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام پر نہ چل پائے، گناہوں کے انبار سر پر لاد کر اپنی قبر کے اندر جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کی ندامت اسے کسی بھی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اصل ندامت یہ ہے کہ بندہ سانس کے بند ہو جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ گناہ کر کر اگر پہاڑوں برابر بھی گناہ کر لے، صبح سے شام تک گناہ کر کر پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر لے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گناہ کسی قدر زیادہ ہوں، بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں عام طور پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ میں نے توبہ کی، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے عارفین صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور توبہ کے تمام تر ارکان کو ادا کرتا ہے، پھر دل کے اندر اگر یہ وہم پالتا ہے کہ پتہ نہیں میری توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کا حال ایسا ہی ہے جیسا کہ بندہ صبح کے وقت بیدار ہو اور اپنے آپ سے کہے کہ نہ جانے آج سورج طلوع ہوا یا نہیں ہوا، اپنے کپڑے کو گندگی سے پاک کرے، پھر اپنے آپ میں وہم میں ڈالے کہ نہ جانے گندگی میرے کپڑے سے چھوٹ گئی یا نہیں چھوٹی۔ تو اس طرح پانی سے گندگی چھوٹ جاتی ہے،
سورج کے نکلنے سے دن آ جاتا ہے، اسی طرح سچی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے ہر ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بس سچی بات یہ ہے اور حقیقت یہ کہ بندہ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر روئے، پکا سچا عزم کرے کہ یہ گناہ جو مجھ سے ہوا ہے آئندہ میں کسی طرح کے گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ کبھی دوبارہ گناہ کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ تو توبہ کا دروازہ جو ہے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور مجھ سے اس طرح کا گناہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا۔ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ بندہ رونے لگا۔ پھر آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے 7 دروازے کھلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں، ایک واحد دروازہ توبہ کا ہے جو ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو جب بھی آپ توبہ کریں گے، خواہ بڑی رات ہو چھوٹی رات ہو، دن ہو رات ہو، اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے رحمت کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جو ہے گویا کہ صدائیں دی جا رہی ہیں کہ آ کے میری بارگاہ میں توبہ کر لو، مجھ سے بخشش مانگ لو، مجھ سے مغفرت مانگ لو۔ ہم لوگ جو ہیں نکمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت بری صدا پر لبیک نہیں کہتے، اپنے گناہوں کے معاملات میں الجھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی معراج کی برکت سے ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔